بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کے لیے ایک ایسا تحفہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یقینی طور پہ ایک ایسی صنف ہم اٹھا کے لائے ہیں اردو ادب سے جسے شاعری کہتے ہیں، جس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ اسد اللہ خان ایک نام ہے جسے غالب تخلص کرتے تھے جو، اور اس کے حوالے سے میرے خیال سے بات کرنے کے لیے میرا اپنا قد تو بہت چھوٹا ہے، لیکن ان کے دور سے پہلے، ان کے دور میں اور آج تک کوئی ایک شاعر اس قد و کاٹ کا پیدا نہیں ہوا جسے غالب کی ہمسری کا دعویٰ ہو۔ صرف ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ اس وقت کے بادشاہ کے استاد ابراہیم ذوق جو ہیں، انہوں نے اپنے تئیں بہت کوششیں کی، بہت سے شعراء کو اپنے ساتھ ملایا کہ کسی طرح سے غالب کا درجہ، ان کا جو مقام ہے اس کو کم کیا جا سکے، لیکن وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوئے۔ غالب نے خود اپنی شاعری کے بارے میں ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ اس کا ترجمہ میں تو نہیں کر سکتا، نہ اس کی میں تشریح کر سکتا ہوں، لیکن ایک کوشش کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھاؤں اس سے ان کی مراد کیا تھی۔ غالب یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں لکھتا ہوں یا جو شاعری میں کرتا ہوں، یہ مضامین اوپر سے مجھ پر وارد ہوتے ہیں، مجھ پر اترتے ہیں۔ کیوں اترتے ہیں؟ کہ غالب سریر خامہ، کہ غالب کا جو قلم ہے، اس کے چلنے سے جو آواز نکلتی ہے وہ نوائے شروش ہے، وہ فرشتوں کی آواز ہے۔ آج ہماری اس گفتگو کا موضوع سخن جو ہے وہ غالب ہی ہے۔ اسد اللہ خان غالب نے وہ ترکیبیں استعمال کی ہیں، وہ قافیہ ردیفs دیے ہیں اردو شاعری کو کہ لوگ بس صرف سر دھن سکتے ہیں اس کے اوپر، ان کے پائے کی شاعری کرنا شاید کسی کے بس میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے ایسی کوششیں کی ہیں۔ ناظرین، ایک روایت ہے کہ مومن خان مومن کا ایک شعر، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، غالب نے اس کے بارے میں کہا تھا۔ یہ ایک روایت ہے کہ مومن خان مومن پورا میرا دیوان لے لیں اور یہ شعر مجھے دے دیں۔ یہ میرے خیال سے غالب کی طرف سے اس سے بڑا کمپلیمنٹ کسی ایک شاعر کو دیا نہیں جا سکتا، لیکن خود غالب نے اس طرح کے بہت شعر کہے ہیں۔ تو ان کی جو بہت مشہور غزلیں ہیں، ان پر کچھ بہت ہی اپنے اپنے دور کے لوگوں نے کوشش کی ہے، جس کی چند مثالیں ہم آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتے ہیں۔ جوش ملیح آبادی بہت بڑا نام ہے شاعری کا۔ 12 سال کی عمر سے، بلکہ کچھ حوالے ایسے ہیں کہ 9 سال کی عمر سے انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی، لیکن ایک باقاعدہ مشاعرے میں جب انہوں نے پہلی دفعہ شعر پڑھا تو وہ غالب کے شعر کی تضمین تھی۔ غالب کا شعر ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئی۔ اس کے اوپر ذرا جوش ملیح آبادی جیسے ینگ نوجوان بچے کی شاعری کا لیول ملاحظہ فرمائے۔ کہتے ہیں، اے ہماری مشکلوں تم نے یہ کیا دھوکہ کیا، اے ہماری مشکلوں تم نے یہ کیا دھوکہ کیا، عین دلچسپی کا عالم تھا کہ آسان ہو گئی۔ اب اس کے بارے میں کوئی رائے زنی کرنا نہیں چاہتا۔ میرے خیال سے میری طرح سے جو بھی سنے گا اس کو، وہ جوش ملیح آبادی کے اس کلام کے لیول پر جو 12 سال کی عمر میں تھا، سر دھنے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح سے غالب کا ایک اور بہت معروف غزل ہے جس کا شعر ہے کہ بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، اور ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اس پر اپنے دور کے بہت بڑے شاعر احمد ندیم قاسمی صاحب، انہوں نے جو تضمین لکھی اس کا ایک شعر نظر کرتا ہوں آپ کی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ رت کون سی ہوگی، میں سوچ رہا تھا کہ یہ رت کون سی ہوگی، ناگاہ گرا ٹوٹ کے پتا میرے آگے۔ اب اس شعر کا حسن یہ ہے کہ شاعر کہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کہاں پر موجود ہے۔ در حقیقت نقشہ نویسی جو کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ باغ میں کھڑے ہیں اور باغ پر خزاں کا موسم ہے اور وہ اجڑا ہوا ہے۔ شعر پھر سے دوبارہ پیش کر دیتا ہوں کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ رت کون سی ہوگی، ناگاہ گرا ٹوٹ کے پتا میرے آگے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اصل شعراء میں سے جس نے غالب کو بہت ڈھنگ سے سمجھا اور ان کی ایسی غزل اٹھائی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیائے اردو ادب میں، خاص طور سے شاعری میں،
اس سے زیادہ مشکل ترکیبیں اور اس سے زیادہ مشکل قافیہ ردیف نہیں. شعر پیش خدمت ہے، اور یہ غالب کے دیوان کی پہلی غزل ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا. تو اس کے اوپر جناب فراز صاحب نے جو شاعری کی ہے وہ آپ کے نظر کرتے ہیں کہ منتظر کب سے تحیر ہے میری تقریر کا، منتظر کب سے تحیر ہے میری تقریر کا، بات کر تجھ پر گماں ہونے لگا تصویر کا. اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح کھویا تمہیں پھر کس طرح پایا تمہیں، کس طرح کھویا تمہیں پھر کس طرح پایا تمہیں، مجھ سا منکر بھی تو قائل ہو گیا تقدیر کا. اور ان کی اس تضمین کا حاصل غزل شعر یہ ہے کہ رات کیا سوئے کہ ساری عمر کی نیند اڑ گئی، رات کیا سوئے کہ ساری عمر کی نیند اڑ گئی، خواب کیا دیکھا کہ دھڑکا لگ گیا تعبیر کا. پھر سے کہہ رہا ہوں کہ رات کیا سوئے کہ ساری عمر کی نیند اڑ گئی، خواب کیا دیکھا کہ دھڑکا لگ گیا تعبیر کا. میرے خیال سے جب تک اردو ادب جو ہے اس میں نئے نئے شعراء آتے رہیں گے، یقینی طور پر وہ کوشش کریں گے کہ غالب کی غزلوں سے یعنی لے کر اور کچھ نہ کچھ ایسا کہیں جو غالب کی تضمین جس کو کہا جا سکے. لیکن جو میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں یہ میرے خیال سے بہترین مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. یہ غالب جیسا شاعر، اس کی احمد عظیم قاسمی، جوش ملی آبادی اور احمد فراز جیسے لوگوں نے تضمین لکھی، تو یہ ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ بھی ہے اور ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ بھی ہے غالب صاحب کو. انشاءاللہ آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے. شاعری کی مختلف اصناف جو ہیں ان کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.